السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 13 حکایات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سلسلے کی ایک حکایت پیش کی جاتی ہے جس کا عنوان ہے کما تزرع تحصد، یعنی جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایز یو سو سو یو ول ریپ۔ ایز یو سو سو یو ول ریپ، یعنی جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اس حکایت میں جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی جا رہی ہے، ایک غلام اپنے آقا کو کس حکمت و دانش مندی سے ان کی غلطی پر متنبہ کرتا ہے، جس کے صلے میں آقا اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ اس حکایت سے کیا اسباق ملتے ہیں، ان کو حکایت کے ختم پر بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے حکایت کے ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ غلام نے آقا کو کس خوش اسلوبی سے سمجھایا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ کما تزرع تحصد کو سامنے رکھ کر میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا۔ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، کرتب یعنی کام، برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، توقع یعنی امید۔ دماغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلل اچھا، دماغ اچھا سنوارو تم نہیں ہے یہ خلل اچھا۔ جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ اب آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما تزرع تحصد، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ کان ہناک عبد یعمل فی مزرعۃ سیدہ الذی یملکہ، ایک غلام تھا جو کام کرتا تھا، ایک غلام تھا جو کام کرتا تھا اس کے آقا کے کھیت میں۔ مزرعۃ کا معنی کھیت، جیسے غالباً حدیث ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جیسا بوئیں گے آخرت کے اندر ویسا ہی کاٹیں گے، ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ کان ہناک عبد یعمل فی مزرعۃ سیدہ، ایک غلام اس کے آقا کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ کون سا آقا؟ الذی یملکہ، وہ جس کا وہ مالک تھا۔ وہ جس کا وہ مالک تھا، یہ ہو کی ضمیر لوٹے گی عبدن کی طرف، اور یہ یملکو کی ضمیر لوٹے گی سیدن کی طرف، آقا کی طرف۔ وہ آقا
جو کہ مالک ہوتا تھا اس کا یعنی غلام کا۔ وَكَانَ هَذَا الْعَبْدُ عَابِدًا لَا يَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَلَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ، اور یہ غلام عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، پوجنے والا تھا، وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا اور نہ قرآن کے پڑھنے کو چھوڑتا تھا۔ وَكَانَ سَيِّدُهُ لَا يُصَلِّي وَلَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس کا آقا نہ نماز پڑھتا تھا اور نہ قرآن کریم پڑھتا تھا، بل کان مشغولا بجمع المال، بلکہ وہ مال کو جمع کرنے میں مشغول ہوتا، یعنی ہر وقت مال جمع کرنے میں بیزی ہوتا، ہر وقت مال جمع کرتا رہتا تھا، بلکہ وہ مشغول تھا مال کے جمع کرنے میں۔ وفی یوم من الایام اراد صاحب المزرعۃ ان یسافر سفرا طویلا، اور ایک دن کھیت والے نے اور ایک دن کھیت کے مالک نے ارادہ کیا کہ وہ لمبا سفر کرے۔ فقال لهذا العبد، تو اس نے اس غلام سے کہا، اریدک ان تزرع الارض كلها قمحا، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو پوری زمین کے اندر گیہوں بو دے، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو زمین کے اندر کلہا یعنی پوری زمین کے اندر گیہوں بو دے۔ قمحن کا معنی گیہوں، اور گیہوں کے لیے حنطۃ کا لفظ بھی آتا ہے، حنطۃ کا معنی بھی گیہوں۔ فقال له هذا العبد سأفعل یا سیدی، تو اس غلام نے اس سے کہا عن قریب میں کروں گا اے میرے آقا، یعنی میں زمین کے اندر گیہوں بو دوں گا۔ وسافر الرجل سفرا طویلا، اور آدمی نے لمبا سفر کیا۔ وعاد فی وقت الحصاد فوجد المفاجأۃ، اور وہ لوٹا کٹائی کے وقت میں۔ حسد یحسد حسادن باب نصرن سروغ، اس کا معنی ہوتا ہے کھیتی کاٹنا، کھیتی پک کر تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو کاٹنا، اس کو کہتے ہیں حسد یحسد حسادن، یہ مصدر ہے۔ وعاد فی وقت الحصاد، اور وہ لوٹا کٹائی کے وقت میں۔ فوجد المفاجأۃ، تو اس نے ایک ہنگامی صورت پائی۔ ایک مفاجاتن کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی اچانک پیش آنے والا واقعہ ہو، کوئی گھٹنا ہو یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو، اچانک کوئی چیز پیش آتی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مفاجاتن۔ تو اس نے پایا ایک صورتحال کو، اچانک ایک ہنگامی صورتحال کو اس نے پایا۔ وہ کون سی تھی آگے کہہ رہے، وجد ان العبد قد زرع الارض شعیرا بدلا من ان یزرعها قمحا، اس نے پایا کہ غلام نے تحقیق کے زمین کے اندر جو بو دیا بجائے اس کے کہ وہ اس میں گیہوں بوئے۔ شعیر ان کا معنی جو اور قمحن کا معنی گوں۔ تو اس نے پایا کہ غلام نے تحقیق کے زمین کے اندر جو بو دیے بجائے، بدلن کا معنی بدلے میں، بجائے اس کے کہ وہ اس میں گیہوں بوئے، یعنی آقا نے گیہوں بونے کو کہا تھا اور اس نے جو بو دیے۔ فقال له سیدہ، تو اس کے آقا نے اس کو کہا لقد امرتک ان تزرع الارض قمحا فلماذا زرعتها شعیرا، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو زمین کے اندر گیہوں بوئے، پس کیوں تو نے اس میں جو بو دیے۔ فقال له هذا العبد، تو اس غلام نے اس کو کہا لقد زرعتها شعیرا ورجوت ان یخرج الشعیر قمحا، البتہ تحقیق کہ میں نے جو بو دیے ہیں، زمین کے اندر جو بو دیے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو گیہوں نکالے، مجھے امید ہے۔ رجا ارجو کا معنی امید کرنا، دعا یدو کے وزن پر رجا ارجو رجان، اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا، اور میں نے امید کی
اور مجھے امید ہے کہ جو گیہوں اگائے، یعنی بوئے تھے گیہوں، اور پھر یہ کہہ رہا ہے یہ بوئے تھے جو، اور یہ غلام کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ گیہوں اگے، گیہوں نکلے۔ فقال له سیدہ یا احمق اترجو من الشاعر ان ينتج قمحا، تو اس کے آقا نے اس کو کہا اے بے وقوف، کیا تو امید کرتا ہے گیہوں سے، جو سے، کیا تو امید کرتا ہے جو سے یہ کہ وہ گیہوں پیدا کرے، یعنی تو نے جو اگائے اور یہ امید کر رہا ہے کہ گیہوں اگے۔ فقال له، تو غلام نے اس کو کہا وانت یا سیدی اتترک الصلاۃ وتعصی الالہ وترجو رحمتہ وجنتہ، اور تو اے میرے آقا اور آپ اے میرے آقا، کیا آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور معبود کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی رحمت کی اور اس کی جنت کی امید کرتے ہیں؟ یعنی آپ کی حالت تو یہی ہے کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، معبود کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جنت کی اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یعنی اس طرح اس نے گویا آقا کو تنبیہ کی سمجھایا۔ فَفَهِمَ سَيِّدُهُ هَذَا الدَّرْسَ جَيِّدًا، تو اس کا آقا اس سبق کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ جیدن کا معنی اچھی طرح۔ فَفَهِمَ سَيِّدُهُ هَذَا الدَّرْسَ جَيِّدًا، تو اس کا آقا اس سبق کو اچھی طرح سمجھ گیا۔ وقال، اور کہا لقد تعلمت منك درسا لن انساه، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھ سے سیکھا ایسا سبق کہ جس کو ہرگز میں نہیں بھولوں گا۔ یہ لن تاکید کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ لقد تعلمت منک درسا لن انساہ، البتہ تحقیق کہ میں نے تجھ سے ایسا سبق سیکھا کہ جس کو ہرگز میں نہیں بھولوں گا۔ ومن الآن سأصلی وأعبد اللہ ولن تشغلنی الدنیا عن طاعت اللہ جل وعلا، اور اب سے ان قریب میں نماز پڑھوں گا اور میں اللہ کی عبادت کروں گا، اور ہرگز دنیا اللہ کی اطاعت سے مجھے غافل نہیں کرے گی بعد الیوم، آج کے بعد۔ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، پس تو جا تو آزاد اللہ کے خاطر، تو جا تو اللہ کے خاطر آزاد ہیں۔ گویا غلام نے آقا کو یہ سبق دے دیا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو جب تک عمل اچھا، نہیں بویا ہے تخم اچھا، تخم یعنی بیج، نہیں بویا ہے تخم اچھا تو کب پاؤ گے پھل اچھا، یعنی جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا۔ اب آئیے اس واقعے سے، اس حکایت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ الدروس المستفادۃ، یعنی جو سبق اس حکایت سے ملتے ہیں اس کو کہہ رہے ان المسلم لا بد ان یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر ولکن بکل ادب ورحمت وذکاء، کہ مسلمان ضروری ہے کہ وہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور لیکن پورے ادب اور رحمت اور ہوشیاری کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، لیکن اس میں بھی اس کے بہت سے شرائط ہیں، میں کو یہاں پر پورے شرائط بیان کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے شرائط ہیں کہ سامنے والے کو دیکھو کس نوعیت کا ہے، اس کے مطابق بات کرو، اور بات بھی موقع کے اوپر کرو، اگر بے موقع اگر بات کہی جائے گی تو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہوگا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسلوب ہے، طریقے ہیں کس طرح کرنا چاہیے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، معرف القرآن کے اندر مفتی شفیع صاحب کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ،
اس کے اندر آپ دیکھیں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھایا ہے جو دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کے لیے یہ اس کے اندر سبق ہیں کہ لوگوں کو کس طرح دعوت دینی چاہیے، کس طرح سمجھانا چاہیے، کیا طریقہ اپنانا چاہیے. آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو لمبا ہو جائے گا اس لیے میں یہاں پر اس کو چھیڑتا نہیں ہوں، اس کا تذکرہ نہیں کرتا. خیر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ضروری ہے یہ کہ وہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور لیکن پورے ادب اور رحمت اور ہوشیاری کے ساتھ، یعنی حکمت و دانش مندی کے ساتھ. دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان المسلم اذا تبین له انه مخطئ فعلیہ ان یعترف بخطئہ وان یصلح من نفسہ، کہ مسلمان جب اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ غلط ہیں، کہ مسلمان جب اس کے سامنے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تبین کا معنی ظاہر ہو جانا، واضح ہو جانا، کہ مسلمان جب اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اس کی غلطی کا اعتراف کرے، اقرار کرے، اور یہ کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے. یعنی کسی آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اسے کوئی بتا دے اس کی غلطی، یا خود وہ متنبہ ہو جائے، تو اس کو اس کی غلطی کا اقرار کر لینا چاہیے. غلطی کا اقرار کرنا یہ عیب نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو ان کی غلطی بتائی جاتی ہے تو اس کو سویکار کرنے کے لیے، ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اس غلطی کو بتلانے کے بعد بھی وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ تو تکبر اور گھمنڈ کی علامت ہے. اس موقع کے اوپر میں ایک بات بتلا دوں جو ہمارے وہاں پیش آئی تھی کہ ایک آدمی تھا، وہ کچھ لوگوں کو بیٹھ کر ان کے سامنے دین کی بات کر رہا تھا. عام آدمی تھا، کوئی اہل علم نہیں تھا، عام آدمی تھا. تو اس نے اس مجمع کے اندر ایک مسئلہ چھیڑ دیا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ نہ رکھے اس کو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. یعنی غلط مسئلہ بتا دیا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ کر اس کو بلا کسی عذر کے توڑ ڈالے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 60 دن لگاتار وہ روزہ رکھے گا، بیچ میں ایک بھی گیپ نہیں. 2 مہینے تک 60 دن تک لگاتار وہ روزہ رکھے گا. ایک رمضان کا روزہ رکھ کر توڑ دیا تو رکھ کر توڑنے پر یہ مسئلہ ہے کہ 60 روزے رکھے. لیکن اس حضرت نے یہ کہا کہ رمضان کا کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو لگاتار 60 روزے رکھنے پڑیں گے. غلطی تو اس نے کر دی. ایک اہل علم کو پتہ چلا کہ اس نے ایسا غلط مسئلہ بیان کیا تو وہ باہر آئے تو ان کو کہا کہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو بجائے اقرار کرنے کے کوئی ان کے چہرے کے اوپر جوں بھی نہیں رنگی، بل بھی نہیں پڑا. انہوں نے سمجھا کہ ایسا مسئلہ نہیں تو ان کو اشارے سے کہہ دیا چپ رہو چپ رہو، یعنی گویا ان کی ناک کٹ جاتی. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا شکریہ مانا جاتا کہ انہوں نے مجھے تنبیہ کی اور دوسروں کو بلا کر بتلا دیتے بھائی میں نے غلط مسئلہ دے دیا. لیکن یہ دین کا دعوے دار ہو کر ان کی یہ حالت ہے. تو عالم دین سے یہ کہا چپ رہو، یعنی یہ صورتحال ہے. خیر، میں یہ مسئلہ اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہے. میں اگر اس کے اوپر بیان کرنے جاؤں اور لیکچر دینا چاہوں بات لمبی ہو جائے گی. بڑی اچھی باتیں اس سلسلے کے اندر ہے لیکن ویڈیو لمبا ہونے کے خوف سے میں سب باتیں بیان نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سامنے والا اگر ہمیں تنبیہ کرے، غلطی بتلائے تو مان لینی چاہیے. ناک نہیں کٹ جائے گا، ناک اسی جگہ پر رہے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں، کٹے گا نہیں. ان المسلم اذا تبین له انه مخطئ فعلیہ ان یعترف بخطئہ وان یصلح من نفسہ، کہ مسلمان جب اس کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ غلطی پر ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس کی غلطی کا اعتراف کرے اور اپنے نفس کی اصلاح کر لے. فلیس من العیب ان یخطئ المسلم ولکن العیب ان یستمر فی خطئہ.
ہر ایک آدمی سے غلطیاں ہوتی ہے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فلیس من العیب ان یخطئ المسلم، یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلطی کرے، ولکن العیب ان یستمر فی خطئ، لیکن عیب کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی غلطی میں اڑا رہے، اس کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے علینا ان نکافی من یدلنا علی الخیر ولو بکلمۃ طیبۃ، ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم بدلا دیں اس شخص کو جو ہماری رہبری کرے بھلائی پر۔ جو آدمی ہمیں بھلی بات بتلائے، دل یدل دلالتن کا معنی بتلانا، ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم بدلا دیں اس شخص کو، من موصولہ ہے، جو ہمیں بتلائے بھلائی، جو ہماری رہبری کرے بھلائی پر، یعنی اچھی چیز کی گائیڈ دے، اچھا راستہ بتلائے، تو ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اس کو بدلا دے۔ ولو بکلمۃ طیبۃ، اگرچہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر، جیسے یہاں پر آقا نے کیا بدلا دیا، تو اس غلام کو ہی آزاد کر دیا۔ تو اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اس کی تعریف کر دینی چاہیے، کوئی اچھا کلمہ کہہ دینا چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے۔ فقد رأینا کیف ان صاحب المزرعۃ کافأ ھذا العبد بأن اعتقہ، پس تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے کھیت والے نے، کھیت کے مالک نے اس غلام کو بدلا دیا، اس شکل میں کہ اس کو آزاد کر دیا، بئی طور کہ اس نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی اس کو آزاد کرنے کی صورت میں اس نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا۔ وقال لہ، اور اس کو کہا، انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کے لیے آزاد ہے، اللہ کی خاطر تو آزاد ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی خاطر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ وذالک لأنہ کان سبب توبتہ وعودتہ الی اللہ جل وعلا، اور وہ اس لیے کہ وہ اس کی توبہ کا اور اللہ کی طرف اس کے لوٹنے کا سبب ہو گیا، یعنی گویا سبب بن گیا یہ غلام اپنے آقا کو راہ راست پر لانے کا، اس کی توبہ اور اس اللہ کی طرف لوٹ آنے کا سبب بن گیا، تو اس کے صلے میں آقا نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اگرچہ یہاں پر نام نہیں لیا، لیکن یہ لقمان حکیم کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے اردو زبان کی دوسری کتاب جو ہے مولانا محمد اسماعیل خان صاحب میٹھی کی لکھی ہوئی، جو داخلی نصاب بھی ہے مدارس کے اندر، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ لقمان حکیم کا ہے، اور لقمان حکیم کے واقعات، ان کی حکمت کی باتیں معروف و مشہور ہیں، اور جو اشعار میں نے آپ کے سامنے نقل کیے ہیں وہ اسی کتاب میں سے نقل کیے ہیں، اردو زبان کی دوسری کتاب، اسی کتاب سے میں نے وہ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی حکایت نمبر 14۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی قسم کی حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، سمجھانے کا اسلوب پسند آیا ہو، سمجھانے کا طریقہ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ عربی ادب کے شائقین تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور جو لوگ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر کے اس چینل سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ قسم قسم کی معلومات مختلف موضوعات کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دو فائدے ہوں گے، عربی ادب سے بھی آپ کی عربی ادب کے اندر بھی آپ کی صلاحیت بنے گی، اور ساتھ ساتھ ان کے اندر جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ مضمون بھی تقریروں کے اندر آپ پیش کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔